الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا ندرس أنواع المعارف، صحيح؟ كم قسما درسنا؟ وكم نوعا للمعرفة؟ 7 أقسام. كم؟ 7. القسم الأول والنوع الأول الضمائر، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصولة، المحلي بالأل، المحلى بأل. محلى، لا تقولي محلي. المحلى بالأل، المضاف إلى المعرفة، النكرة المخصوصة بالنداء. درسنا هذا النوع؟ نعم. أما النكرة غير المقصودة بالنداء فنكرة. المقصود بالنكرة معرفة. النداء أو المنادى المقصود معرفة، كيا خالد ويا هذا ويا رجل وإبراهيم. ولكن إذا كان المنادى غير مقصود فهو نكرة، كيا رجلا خذ بيدي. يقول الأعمى أنت هذا قلت يا رجلا خذ بيدي، ولا يحدد أحد، لا يعين أحد، صحيح؟ لأنه لا يرى ولا ينظر، كيف يحدد؟ فيقول يا رجلا، صحيح؟ فإذا كان المنادى غير مقصود فيكون نكرة، غير مقصود. نعم، إذا كان المنادى غير مقصود فيكون نكرة. الآن حل هذه التمارين. حل هذه التمارين. حل، ما أصل هذه الكلمة؟ حل، أو ما نوع هذا الفعل؟ حل هذه التمارين. ما نوع هذا الفعل؟ غير صحيح. كيف غير صحيح؟ وأنتم درستم مجهول؟ لا يا أخ نسيم، إذا تريد أن تقول لشخص هجكر كيف تقول؟ تحج. لا، تأمره، تقول حجة. هكذا حل يحل حل. حلكر فعل أمر. طيب نعم. ये एक लाइन मतलब इसके ऊपर जो है उसका थोड़ा सा मारिफत ला तगय्युर हालुहा बिन्निदा, ये क्या मतलब है इसका? हाँ, यहाँ पर वही बता रहे हैं कि मुनादा अगर मकसूद है तो फिर उसकी हालत नहीं बदलेगी। या खालिदु या हादा, والمعرفة لا تتغير حالها بالنداء. والمعرفة अगर खालिदुन नॉर्मल होगा, लेकिन अगर मुनादा बन रहा है तो या खालिदुन कह रहे हैं ना, तो बदला तो है, मतलब वो क्या बदला है? तन्वीन से वो खालिदुन मार, इसका ताल्लुक पिछले जुमले से तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खालिदुन होता है। देखें, أما النكرة غير المقصودة بالنداء فنكرة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي. والمعرفة بالكل واضح है, देखिए والمعرفة لا تتغير حالها. मारिफा की हालत नहीं बदलेगी निदा के जरिए, हरफ निदा के जरिए नहीं। खालिद पहले से भी मारिफा है और वो या की वजह से उसके ऊपर तनवीन आई तब भी वो मारिफा है। मारिफा है ना। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे ऐसे कैसे मारिफा। वही मैं बता रहा हूँ कि खालिद मारिफा है ना, पहले से भी मारिफा है, अलम की वजह से वो मारिफा है।
تو پہلے سے وہ معرفہ ہے، اب اس سے پہلے ندا آ گیا تو اور وہ معرفہ بن گیا، معرفہ ہی ہے، وہ پکا ہو گیا وہ. لیکن مطلب یہ کہ معرفہ وہ پہلے سے ہے ہی معرفہ، تو اس سے پہلے ندا آنے سے آپ کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ جو ہے ندا آ جائے تو پھر وہ نکرہ ہو جائے گا یا کچھ. تو کہہ رہے ہیں کہ ندا آنے کی وجہ سے معرفہ نہیں بدلے گا. اچھا خالد معرفہ اسم ہے، اس پر ندا داخل ہونے سے وہ معرفہ پھر نہیں بدلے گا. نکرہ کے کمپیریزن میں اس کو بیان کیا ہاں کہ وہ نکرہ نہیں ہو جائے گا. صحیح صحیح ہذا پہلے سے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ پہلے سے معرفہ ہے، صحیح صحیح. تو اس کے اوپر اگر ندا کو داخل کیا جائے تو کیا اس کی حالت بدلے گی؟ تو بولتے نہیں بدلے گی. یعنی نکرہ کی کمپیریزن میں بس اس کو بتایا یہ نکرہ تو منادہ بن کے معرفہ ہو جائے گا، لیکن معرفہ معرفہ ہی رہے گا. نہیں، کیا کہا پھر سے بولیں؟ نکرہ کو اگر وہ منادہ بن جائے، نکرہ مقصودہ، ایک نکرہ مقصودہ جس ہاں نکرہ مقصودہ تو تب بھی کہاں وہ بنتا ہے معرفہ ہوتا ہے نا، نکرہ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو اگر وہ منادہ ہو جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. بالکل جو یہ پہلے سے معرفہ ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. حرف ندا کے داخل ہونے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. شیخ اگر ہم اس طرح کہیں کسی کو مطلب کوئی دیکھنے والا، یہ تو مطلب کسی عامی کی بات ہو رہی ہے، ہم دیکھنے والے کو کہیں یا رجلن، ہم اس طرح کہیں تو شیخ وہ مقصودہ ہوگا؟ نہیں، اچھا دیکھنے والا بھی منادہ یعنی کسی غیر مقصود کو آواز دے سکتا ہے. اچھا صحیح. دیکھنے والا بھی کسی غیر مقصود کو آواز دے سکتا ہے. میں نے کہا ابھی دیکھیں کہیں اعلان ہو رہا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں، اب اس کے بعد پولیس جو ہے نا کھڑے ہونے والوں کو ہٹاتی ہے، یا واقفاً اذهب، تو وہاں پر دیکھ رہا ہے وہ کہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن بولتے ہیں یا واقفاً اذهب، کھڑے ہونے نہیں دیتے نا وہاں جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر. تو پھر وہ نکرہ ہو جاتا ہے کیونکہ منادہ غیر مقصود ہے. تو آسانی سے سمجھنے کے لیے انہوں نے کندھے کی مثال دے دی، ورنہ دیکھنے والے بھی غیر مقصود کو آواز دے سکتا ہے. تو اگر غیر مقصود کو آواز دیا تو وہ نکرہ ہی استعمال کرے گا، نہ کہ وہ معرفہ ہوگا. الآن حل هذه التمارين، هذه ثلاثة أمثلة للنكرة. چلیں جلدی سے، اب کیا یہ سب تو آپ لوگ خود کر لینا ابھی. هذه ثلاثة أمثلة للنكرة، هذه ثلاثة أمثلة لكل قسم من أقسام المعرفة. کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ نئے کو تو بتائیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ نکرہ کی 3 مثالیں ذکر کریں، پھر اس کے بعد اقسام معرفہ میں سے ہر ایک قسم کی 3 مثالیں ذکر کریں. ہاں اس کے بعد وہی بول رہے ہیں کہ استخرج من الدرس ما فيه من النکرات، سبق کے اندر جو اسماء نکرہ ہیں اس کو نکالیں. پھر اس کے بعد استخرج من الدرس ما فيه من المعارف، پھر درس میں جو معرفہ اسماء ہیں اس کو نکال کر اذکر نوع کل واحدة منها، کہ صرف معرفہ کو نکالنا نہیں ہے بلکہ معرفہ کی ہر قسم کو بتانا ہے. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں ورد فی الدرس یا ولد یا مالک ایہما اکتسب التعریف بالنداء. یا ولد یا مالک ایہما اکتسب التعریف بالنداء، کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کون ہے جو ندا کے ذریعے معرفہ بنا ہے. کیا ولد؟ دونوں سیم ہے نا. اگر ہم مالک تو ویسے ہی وہ آپ نے کہا کہ وہ مالک والی ہے، جی وہ اس میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں درس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، درس میں دیکھیں کہاں پر یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، پھر آپ پہچان جائیں گے. اچھا اچھا ایک یہاں پہ ندا تو دونوں پر داخل ہوا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک معرفہ ہے ایک نہیں ہے. ولد جو ہے کوئی بھی ولد ہو سکتا ہے. نہیں تو درس میں کس طرح استعمال ہوا ہے دیکھیں. نام ہی مالک علم نام کے ہے، اس ذریعے میں عالم ہے، وہ آلریڈی معرفہ تھا. وہ آلریڈی تھا. اور ولد کس طرح استعمال ہوا ہے، سیاق و سباب ذرا بتائیں پڑھ کر مجھے. اس نے آواز دی تھی نا ینادی. دکاندار نے بلایا تھا نا اس کو، یا والا شیخ یہ بھی تو پھر وہ مطلب وہ بلا رہا ہے اپنے بیٹے کو، تو معرفہ نہیں ہوگا. میں وہی جاننا چاہتا کیونکہ اگر ہم دونوں کو یا ولد یا مالک پڑھیں گے، منادہ مقصود ہے تو پھر معرفہ ہے، صحیح. منادہ غیر مقصود ہے تو نکرہ ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایہما اکتسب التعریف بالنداء، تو دونوں میں ندا کے ذریعے معرفہ کون بنا. تو اگر نہیں دیکھیں نہیں مالک مالک تو آلریڈی معرفہ ہے،
مالک تو پہلے سے وہ معرفہ ہے کیونکہ عالم ہے، جبکہ لفظ ولد معرفہ تھوڑی ہے، جی جی نکرہ ہے نا، لیکن ندا کے ذریعے وہ معرفہ بنا. جی ولد جب کسی ایک خاص کو مطلب یا نہیں اس نے اپنے ہی بیٹے اپنے بیٹے کو بنایا نا. تو پھر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یا ولد یا مالک دونوں پر یا داخل ہوا ہے، ندا داخل ہوا ہے، لیکن دو اسم ہے اس میں. کون کون سے اسم ہیں بتائیں؟ ولد اور مالک، دو اسم کا تذکرہ ہے یہاں پر. دونوں میں کون یا کی وجہ سے معرفہ بنا ہے؟ یا ولد 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 معرفہ بنا ہے یا کی وجہ سے، یا مالک یا کی وجہ سے معرفہ بنا ہے؟ ولد ولد مالک کیسے بنا؟ مالک تو اس کا مالک پہلے سے تھا نا. سوال ہے میرا ولد بنا. جی جی کہ یا کی وجہ سے ولد معرفہ بنا یا کی وجہ سے مالک معرفہ بنا؟ ولد ظاہر سی بات ہے ولد معرفہ بنا. مالک تو پہلے سے معرفہ ہے کیونکہ اس اچھا معرفہ کی کس قسم میں سے ہے وہ مالک؟ نہیں، علم ہے نا، مالک علم ہے، علم کی وجہ سے وہ معرفہ ہے. ٹھیک، ولد حقیقت میں نکرہ ہے لیکن یا کی وجہ سے وہ معرفہ بنا. تعریف بالنداء. نہیں مقصودہ ہو گیا نا بے ندائی. کیونکہ دو لڑکے تھے، ایک دکاندار کا بیٹا تھا، ایک وہ مالک جو ان کا بیٹا تھا اپنے باپ کا. تو وہ اس میں سے اس نے جب یا ولد کہا تو جو یہ مالک تھا یہ نہیں گیا بلکہ دکاندار کا بیٹا ہے، تو وہ جو ہے وہ معرفہ ہو گیا. نہیں امینہ، پھر سے ایک بار میں آپ کو سمجھاؤں، آپ توجہ دیں. یا ولد یا مالک کتنے اسم ہیں اس کے اندر، اس جملے ان دو جملوں میں؟ دو. آمینہ کتنے اسم ہیں؟ کیا کیا اسم ہیں؟ ولد اور مالک. ولد اور مالک. ولد اور مالک. ولد نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ. آمینہ نکرہ. نکرہ. مالک نکرہ ہے معرفہ ہے؟ معرفہ. کیسے معرفہ ہے مالک؟ کیونکہ مالک کن ہے نا. تو وہ ہے نا علم ہے، نام ہے کس لڑکے. احسن جی، مالک علم ہے اس لیے وہ معرفہ ہے، جبکہ ولد وہ جنرل نکرہ ہے نا. تو اب یا ولد یا مالک، سوال یہ ہے کہ دونوں اسموں میں سے کون سا اسم ہے جو یا کی وجہ سے معرفہ بنا ہے؟ ولد. ولد جو کہ نکرہ تھا لیکن یا کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا. بات ختم. جی. آگے بڑھتے ہیں. السادس اقرأ الحديث الآتي وعين ما فيه من النكرات والمعارف واذكر نوع كل معرفة. پڑھیں حدیث آپ لوگ، ہارون پڑھیں. انس بن مالك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة یا رسول اللہ ڈرائے نہیں، ان کو پڑھنے دیں، سب لوگ مل کے پیچھے مت پڑھیں گے. ارے ان کو آپ دوسرے مت بولیں، میں روک رہا ہوں نا. نہیں سمجھ پائی آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، آپ اس کو صحیح پڑھیں. یا رسول کیوں؟ شیخ ندا کی وجہ سے. اچھا تو ہارون یعنی منادہ کیوں؟ مجھے کیونکہ یہ مرکب ہے نالا مرکب. جی جی مجھے یاد ہے. یا رسول اللہ قال ما عادت لها قال ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكنني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت اللہ عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. متفق نہیں پڑھنا، متفق علیہ. جی. عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اعددت لها، کیا تیاری کیا رکھی ہے تم نے اس کے لیے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة،
मैंने कुछ ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी, न रोज़े रखे, न सदक़ा व खैरात किया, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क़ाल अंत मअ मन अहबब्त, तुम उन्हीं के साथ रहोगे जिनसे तुमने मोहब्बत की है। तो इस हदीस से अय्यिन मा फ़ीही मिन नकिरात वल मआरिफ, नकिरा अस्मा और मारिफ अस्मा को निकालें और हर एक की नौइयत को जिक्र करें। من بعد هارون؟ محمد. نعم ابدأ يا محمد. أنس بن مالك مضاف إلى معرفة. لحظة يا محمد، أليس اسم أنس من المعارف؟ أنس المعارف. أليس المعارف اسم أنس من المعارف؟ من المعارف العلم. نعم قولي هكذا، لا تقولي مضاف إلى المعرفة. أنس معرفة. أنس معرفة العلم. نعم. ومعرفة ومضاف إلى معرفة. من هو مضاف إلى المعرفة؟ أنس ابن معرفة. لا، أنس معرفة. تمام. وما نوعيته؟ هو علم. ابن مالك ابن भी मारिफा है, ابن भी मारिफा है क्योंकि मुदाफ इला मारिफा है। फिर मालिक भी मारिफा है क्योंकि علم. نكتفي بهذا القدر. شيخ هذا إن شاء الله.